بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال اپنے خروج کے بعد دنیا میں کتنی دیر تک زندہ رہے گا؟ کیا دجال کو واقعی خدائی اختیارات مل جائیں گے؟ دجال پوری دنیا کا چکر کتنی تیزی کے ساتھ لگائے گا؟ کیا واقعی دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی؟ دجال زمین کو حکم کرے گا، زمین اپنے خزانے نکالے گی، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات ہم احادیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرما رہے تھے دجال کے حوالے سے کہ اے اللہ کے بندو، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، مضبوط رہنا، دجال کے فتنے کا شکار نہ ہونا۔ تو ہم نے سوال کر دیا، حضور دجال اپنے خروج کے بعد دنیا میں کتنی دیر تک زندہ رہے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال اپنے خروج کے بعد دنیا میں 40 روز تک زندہ رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ فرمایا باقی 37 دن تمہارے عام شب و روز کے برابر ہوں گے۔ گویا دجال اپنے خروج کے بعد دنیا میں 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے زندہ رہے گا اور لوگوں کو اپنے فتنے کا شکار کرتا رہے گا۔ صحابی سوال کرتے ہیں، حضور پھر ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں گے؟ ہم نمازیں 1 دن کی پڑھیں گے یا پوری سال کی پڑھیں گے؟ اگر اس کا پہلا دن 1 سال کا ہوا تو ہم نمازوں کے بارے میں پھر کیا کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنے شب و روز کا اندازہ لگانا ہے، اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کرنا ہے کہ فجر اور ظہر کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے، عصر کا کتنا وقفہ ہوتا ہے، عشاء فجر کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ ساری روٹین آپ نے سیٹ کرنی ہے اور 1 سال کی آپ نے نمازیں ادا کرنی ہے۔ اگلا سوال کہ دجال پوری دنیا کا چکر کتنی تیزی کے ساتھ لگائے گا؟ اس کا جواب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا جس طرح تیز بارش ہوتی ہے نا، اور اس بارش کو دھکیلنے کے لیے پیچھے سے تیز ہوا چل رہی ہو، طوفانی بارش ہو، اور دجال اتنی تیزی کے ساتھ طوفانی بارش کی طرح پوری دنیا کا طوفانی دورہ کرے گا۔ یا جس علاقے کے اندر بھی جائے گا نا، جو لوگ تو اس کی بات کو مان لیں گے، اس کو رب تسلیم کر لیں گے، جو یہ شبہ والی چیزیں اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوگا ان کو تسلیم کر لیں گے، تو یہ کیا کرے گا؟ آسمان کو آرڈر کرے گا، آسمان سے بارش برسے گی، زمین اپنے غلے نکالے گی، پھل ہوں گے، خوشحالی ہو جائے گی، ہر طرف ہریالی ہو جائے گی۔ جانور جو اس سے پہلے بالکل ہی کمزور تھے اور ہر طرف قحط سالی کا سما تھا، شام کو جب جانور واپس لوٹیں گے تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، موٹے تازے ہو چکے ہوں گے، اور ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہوگا۔ کن لوگوں کے علاقے میں؟ جو اس کو رب تسلیم کر لیں گے۔ جب یہ اگلے علاقے کے اندر جائے گا اور لوگ اس کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، اس کو رب تسلیم کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوں گے، بڑے ہی پکے مومن مسلمان ہوں گے، تو یہ کیا کرے گا؟ اس علاقے کے اندر قحط سالی کا سما پیدا کر دے گا، ہر چیز اجڑ جائے گی، کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، باغات ختم ہو جائیں گے، اور یہ وقت ہوگا مومنوں کی صحیح معنوں میں آزمائش کا، کہ جو تو اس کو رب تسلیم کر رہے ہیں ان کے علاقے میں خوشحالی، پھل، باغات، سبزیاں، کھیتیاں، جانور بڑے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے اس کو رب تسلیم نہیں کیا وہاں پہ قحط سالی کا سما پیدا ہو گیا، ہر چیز نایابی ہوتی چلی جا رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، ہر چیز برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم ہے، یہی وقت ہوگا اصل آزمائش کا۔ جو تو ڈٹے رہیں گے، یہ تھوڑا سا وقت ہوگا، گزر جائے گا، اس سے آگے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو لوگ اس تھوڑے سے وقت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خوشحالی میں گزارنا چاہتے ہیں، اس کو رب مان کے آسائشیں لینا چاہتے ہیں، سہولیات لینا چاہتے ہیں، وہ اگلا سارا وقت پھر بربادی کے اندر، آزمائش کے اندر، مصیبتوں کے اندر گزاریں گے۔ جس طرح آج کل ہمارے ذہنوں کے اندر بھی ایک سوال آتا ہے نا کہ دنیا ہے، جو برا کام کرتا ہے اس کو اور زیادہ مل رہا ہوتا ہے، اور جو نیکی کر رہا ہوتا ہے، اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، رب کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، صحیح اسلام کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ بیچارہ آزمائشوں کے اندر ہی جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا، جو رب کی زیادہ اطاعت کر رہا ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے، جو نافرمانی کر رہا ہے اس کے اوپر رب کی پکڑ آنی چاہیے، لیکن یہاں پہ نظام الٹ چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہی چیز ہوگی کہ یہ وقت ہے، تھوڑا سا
इसको आजमाइश के अंदर गुजार लो, मुसीबतों के अंदर गुजार लो। आगे आने वाला वक्त तुम्हारे लिए खुशहाली का वक्त है, तुम्हारे लिए आसानियों का वक्त है। आगे आने वाली जन्नत मुस्तकिल तौर पे तुम्हारा ठिकाना होगी। फरमाया जब दज्जाल इन इलाकों से थोड़ा सा फारग होगा ना, एक बंजर जमीन के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? जमीन को ऑर्डर करेगा कि तेरे अंदर जो जो ज़खायर मौजूद है ना, बाहर निकाल दे। अल्लाह की करनी ऐसी होगी कि जमीन अपने खजाने बाहर निकाल देगी। कैसे निकालेगी? फरमाया जिस तरह शहद की मक्खियां होती है ना, ये छोटी छोटी मक्खियां एक बड़ी मक्खी के गिर्द जमा हो जाती हैं, इसी तरह ये सारे खजाने निकल के जमीन के ऊपर दज्जाल के सामने पड़े होंगे। जो उसके फर्मा बरदार बन जाएंगे, जो उसको रब तस्लीम कर लेंगे, वो उन खजानों को लूटेंगे और ले जाएंगे, अपने इस्तेमाल के अंदर लाएंगे। आखिरी सवाल है, ये सारे इख्तियारात तो खुदाई हैं, बारिश के आसमानों से बरसना ये भी रब तआला का हुक्म, जमीन का मादिनियात को निकालना, ज़खायर को निकालना ये भी रब तआला के हुक्म से सब कुछ होता है। कैद साली का आना, खुशहाली का आना ये भी सारा रब के हुक्म से होता है। तो ये दज्जाल के हुक्म से क्यों होगा? क्या दज्जाल को खुदाई इख्तियारात मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। सिर्फ चंद लम्हों के लिए, इंसानों की आजमाइश के लिए रब तआला दज्जाल को बाज कामों के ऊपर कुदरत देगा। इंसानों की आजमाइश के लिए रब तआला बाज कामों के ऊपर दज्जाल को वक्ती तौर पे कुदरत देगा। जिस तरह शैतान को ये ताकत दे रखी है, कुदरत दे रखी है कि वो लोगों को गुमराह कर सकता है, वसवसे डाल सकता है, घेरा डाल सकता है, इसी तरह ही दज्जाल को भी चंद लम्हों के लिए, थोड़े से वक्त के लिए ये इख्तियारात दिए जाएंगे। अगर दज्जाल को कुल्ली तौर पे खुदाई के इख्तियारात मिले होते, इतनी ही उसके पास ताकत होती, तो अपनी आंख का इलाज कर लेता, अपना कानापन दूर कर सकता, या अपने माथे पे लिखा हुआ काफर का लफ्ज है जिसको मुसलमान बड़ी दूर से पढ़ लेंगे, पहचान लेंगे कि ये दज्जाल है, कम से कम उसी लफ्ज को ही खत्म कर लेता और अपनी बदनामी तो ना करवाता। तो ये आखिरी सवाल का जवाब है कि रब तआला ने इंसानों की आजमाइश के लिए वक्ती तौर पे दज्जाल को बाज कामों के ऊपर कुदरत दी होगी, ताकि सही मानों में इंसानों के ईमान को परखा जाए, कौन रब के ऊपर सही मानों में यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तवक्कुल रखता है, और कौन है जो दज्जाल के बहकावे में आ जाएगा, फितने का शिकार हो जाएगा। ये चंद सवालात हैं जो दज्जाल के हवाले से मैंने अहादीस की रोशनी में आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब आपको सही मानों में मिल चुके होंगे, और बाकी दज्जाल के हवाले से बहुत सारे सवालात हम इंशाल्लाह अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर बयान करेंगे और अहादीस की रोशनी में उनके जवाबात भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन।